شرک کی تعریف کتابوں کے اندر درج یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں اس کو بندوں کی طرف تفویض کرنا، اللہ کا حق بندے کو دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ کا حق یہ بندے کو دینا شرک ہے۔ کس قسم کا حق، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ بعض لوگ جلد بازی میں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں نہیں جیسے اللہ کو پکارتے ہیں نا تو ویسا پکارنا شرک ہے۔ میں نے کہا ہم تو قرآن میں اللہ کو مولانا کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ کی داڑھی دیکھ کر آپ کو بھی مولانا کہتے ہیں، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ جب ہم سورہ بقرہ ختم کرتے تو ہم کہتے ہیں واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا۔ مسجد کے امام صاحب نہیں، اللہ کو کہتے ہیں انت مولانا، یا اللہ تو مولانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جس لفظ سے اللہ کو یاد کریں اس لفظ سے بندوں کو یاد کرنا شرک ہے۔ تم اللہ کو بھی داتا کہتے ہو، بندے کو بھی داتا کہتے ہو، اللہ کو بھی مددگار کہتے ہو، بندے کو بھی مددگار کہتے ہو۔ میں نے کہا جی ہم تو اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں، بندوں کو بھی مولانا کہتے ہیں، تو یہ تو شرک نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اللہ کو بھی مومن کہتے ہیں، آپ کو بھی مومن کہتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے نام میں آئے گی وہ بندے کے لیے نہیں بولی جا سکتی۔ تو ہم نے کہا ہم تو عالم خدا کو کہتے ہیں، پھر تو آپ کو جاہل کہیں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مولانا ہم اللہ کو کہتے ہیں اور آپ کو بالکل عقل سے پیدل کہیں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے، توحید تو قائم ایسی ہوگی۔ بھائی توحید بچانا ہے، جہاں 6 روزہ لگا کر ہم توحید بچا رہے ہیں تو کیا یہاں پر بیٹھ کے توحید نہیں بچائیں گے؟ جب توحید بچانا ہے تو توحید تو بچے گی ایسے۔ قرآن کہتا ہے اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن، وہی مومن ہے۔ مولانا پھر آپ خود لکھ کر دے دیجیے آپ کو کیا کہیں گے، اس لیے کہ اگر وہی کہیں گے پھر تو توحید نہیں بچے گی۔ ہاں اس کا خلاف آپ کو کہیں گے تو توحید بچے گی۔ ناراض آپ کو نہیں ہونا چاہیے، بات سخت نہیں ہے، ہمت ہے تو بیٹھ کر بات کریں، ناراض نہ ہو، سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ تو ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شرک۔ شرک یہ ہے کہ جیسا جو، اب یہ تو فرسودہ تعریف ہم نے، اگر اس کو لپٹیں گے تو بچے گا کوئی نہیں، اس کو لے لیں گے تو بچے گا، اس کو اگر تھوڑا اور اس کو ایکسپلین کروں تھوڑا میں آپ کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے آیا اللہ رب العالمین حیا والا ہے، تو حضرت سے کہیں آپ کو کیا کہیں، کیونکہ اگر حیا والا کہیں گے تو توحید نہیں بچے گی۔ آپ کو اس کا ضرور مقابل اور اس کا خلاف بولنا پڑے گا، اور وہ بے حیائی ہے۔ تو اگر آپ کو بے حیا کہیں گے تو زبردست لا الہ الا اللہ والی توحید بچے گی، اس لیے کہ حیا سے تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، آپ کو حیا والا کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ناراض نہیں ہونا، ہم نے آپ کو نہیں توحید کو بچانا ہے۔ آگے چلیے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے، جامع ترمذی کتاب الاخلاق میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین غیرت والا ہے۔ تو حضرت آپ دیکھ لیجیے، تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ آپ پسند فرمائیں، اور مقابلے میں ہم بولیں گے آپ کو، کیونکہ بولیں گے نہیں تو توحید بچے گی کیسے؟ تو پھو پھا کی ضرورت نہیں ہے، علم حاصل کرو، سمجھو کہ تم کیا چل رہے ہو، اس سے تم خود نہیں بچ سکتے، سمجھ گئے؟ ایک بات۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، کہ بے شک وہ جو ایمان لائے بخشیں گے ہم انہیں ضرور، بولو سبحان اللہ، بخشیں گے انہیں ضرور، مگر کب؟ جب ظلم کو ایمان میں داخل نہ کرے، ظلم اور ایمان کی آمیزش نہ کرے۔ ظلم کہا شرک کو، کیا کہا؟ اب شرک کی تعریف یہ سمجھ لیجئے، پہلے ایک عامیانہ طریقے سے کر دیتا ہوں۔ اللہ کا حق بندے کو دینا شرک ہے۔ اللہ کا حق، مولوی صاحب ہبڑ دبڑ میں نہیں، پہلے سوچنا کہ اللہ کا حق ہے کیا، تاکہ پھر اپنے آپ کو سنبھال بھی سکو، جیسا بھی نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے اور بندے کا حق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے، بندے کا حق کیا ہے۔ تو اللہ کا حق بندے کو دینا شرک ہے، کہہ لیں گے جی وسیلہ شرک ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ لیں گے جی شفاعت شرک ہے۔ میں نے کہا داڑھی آپ کی سفید ہوگی، حضرت غور کریں توحید پر۔ آپ وہ آپ نے پرانا مسواک مار لیا، دماغ کام نہیں کر رہا، آپ کو تازہ مسواک لیجئے۔ شفاعت خدا کا حق نہیں، شفاعت بندوں کا حق ہے، سبحان اللہ۔ وسیلہ خدا کا حق نہیں، وسیلہ بندوں کا حق ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں آپ متکبر بنتے ہیں؟ کیوں آپ؟ میں آپ کا دشمن نہیں، دوست بن کے بات کرتا ہوں۔ چھوڑیں یہ نحوست کو، چھوڑیں غصے کو، تھوکیں اور رجوع کریں، توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں۔ مر جائیں گے تو کیا خدا کو جواب دیں گے؟ خود بھی غلط بات سمجھی اور پوری امت کو تم نے گمراہ کر دیا۔ توسل خدا کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ توسل کہتے ہیں اس کو کسی بڑی ذات کے قریب ہونے کے لیے واسطہ پیش کرنا۔ اگر خدا وسیلہ بنے گا تو اس کو کس کے پاس پیش کریں گے؟
تو توسل بندوں کا حق ہے. کس کا؟ مخلوق کا حق ہے، خدا کا حق نہیں ہے. شفاعت و سفارش یہ بندوں کا حق ہے، خدا کا نہیں ہے. تو غصہ چھوڑیں، امت کو کافر نہ کہیں، اپنے فتوے سے رجوع کریں. آپ غور کریں، یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے مشورے ہیں. ابھی تو صرف لطیفے میں بات حل کی ہے، ابھی بات آگے چلی کہاں ہے. تو لہٰذا غور کریں اس چیز کو. آپ ایک بات اس لیے کہ قیامت ڈھائی جاتی ہے، امت پر انتشار کیا جاتا ہے، اور امت کی اس وقت سب سے بڑی خدمت یہ کہ اس سے کنفیوژن دور کی جائے. ان کو گنبد خضرا سے جوڑا جائے، ان کو کعبۃ اللہ سے جوڑا جائے. یہ عجیب توحید ہے. کعبے کا طواف کریں، ان کی مرضی کی بات نہ مانے تو کہتے جی شرک ہو گیا. ہم نے کہا کراچی سے چلے تو احرام باندھا تھا خدا کے لیے، لبیک کہا تھا خدا کو، لا شریک کہا تھا خدا کو، بال مقدس چیز ہے، مونڈا خدا کے لیے، ساری زینت چھوڑی خدا کے لیے. اس سے بڑی توحید کیا ہوگی؟ تم کون سے ٹھیکیدار ہو جو ہم کو شرک کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک جو شرک ہے لطیفہ ہے، اور شریعت کو جو شرک ہے وہ الحمدللہ اس سے ہم بری ہیں. اس سے ہم بری ہیں، اس سے ہم بری ہیں. اب آگے چلیے. شرک یہی ہے کہ اللہ کا حق بندوں کو دینا. اس میں تفصیل ہے کیسے دینا، ایک ذات کے حوالے سے، ایک صفات کے حوالے سے. ایک ذات کے حوالے سے، ایک تو اللہ کی ذات، پھر اس کی صفات. ذات کیا ہے اس کی؟ واجب الوجود، واجب الوجود. اب اگر کوئی بندہ کسی درخت کو، کسی انسان کو، کسی پتے کو، کسی پیڑ کو، کسی آستانے کی زمین کو اگر یہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود ہے، تو یہ ذات میں شرک ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ ذات میں شرک ہوگا. یہ بات تو کوئی پاگل نہیں کر سکتا، تو پھر ہم فتوے کیسے لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک بات صفات کا شرک کیا ہے کہ جو اللہ کی صفت ازلیہ ہے، علم ہے، ادراک ہے، قدرت ہے، اور وہ اس کی خود سے ہے. وہ اس کی، بولیے، خود سے ہے. ایسی اگر صفت کسی بندے کے اندر وہ تسلیم کرے گا تو صفات بھی شرک ہوگا. اور اگر وہ یہ کہے گا کہ ہے تو خود سے، لیکن خدا جتنی چاہے جس کو عطا فرما دے، جس طرح کہ بولتا خدا بھی ہے لیکن بولنے کی صفت مجھے بھی دے دی ہے، زندہ خدا بھی ہے لیکن زندگی کی صفت مجھے بھی دے دی ہے، مومن خدا بھی ہے لیکن ایمان کی صفت مجھے بھی دے دی ہے، اور دیکھتا خدا بھی ہے، دیکھنے کی صفت خدا نے مجھے بھی دے دی ہے، سنتا خدا بھی ہے، سننے کی صفت مجھے بھی دے دی ہے، لیکن مجھے دی ہے میری حیثیت کے ساتھ، خدا کے پاس ہے اس کی حیثیت کے ساتھ. تو یہ شرک نہیں ہوگا بلکہ یہ عین توحید ہوگا. اب چلیں آگے. اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہوتا بھائی، اس کے علاوہ کوئی شرک میرے نہیں ہوتا. یہ بیچارے خود جو ہے وہ چیمبر میں آئل پورا ہو جاتا تو گاڑی شرک کی جو ہے کہ دھواں مار رہی ہوتی. تو اتنا آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی سمجھدار اور کسی عقل مند آدمی کے فتوے پر آپ غور کریں. جو بیچاروں کی عقل خود ضائع کہ خود اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں، تو پھر آپ اس پر توجہ نہ کریں. اب آئیے، کیونکہ یہاں آیت سے کنفیوژن پیدا ہو رہی کہ موضوع میرا یہ نہیں تھا، لیکن میرا فرض تھا کہ بے شمار لوگ بیٹھے تو میں